باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے معمور ہے۔ یہاں سے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع پر مشتمل ہے صورت۔ صورت کی ابتدا میں ایک لفظ آیا ہے صاد، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے الفاظ گزر چکے ہیں دیگر صورتوں کی شروعات میں، کہیں پر الف لام میم، کہیں پر الف لام میم صاد، کہیں پر الف لام را، اس قسم کے الفاظ۔ یہ سارے حروف مقطعات ہوتے ہیں جس کا معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم، اور اس کو توڑ توڑ کر کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی بسند صحیح کہیں بھی منقول نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے صاد، اسی قسم کے 3 الفاظ سنگل ورڈ قرآن میں دوسری صورتوں میں بھی آئے ہیں۔ یہاں پر صاد آیا ہے، ایک جگہ قاف آیا ہے، سورہ قاف 26واں پارہ، اور ایک مقام پر 29ویں پارے میں سورہ قلم نون سے شروع ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 الفاظ سنگل ورڈ کے ساتھ شروع ہوئے ہیں۔ دوسرے حروف مقطعات جو آتے ہیں وہ 3 3 5 5 6 6 اس قسم سے آتے ہیں۔ ایک ایک لفظ میں جو ہے یہ 3 ہی صورتیں آئی ہیں۔ تو اس کے شان نزول کے بارے میں جو بات سامنے آتی ہے، جو واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محسن چچا تھے جناب ابو طالب، جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پرورش اور آپ کی نگہداشت میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا کر انہوں نے نہیں رکھی تھی، اور آپ کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیشہ آپ آگے آگے آتے تھے۔ ہوا یہ کہ وہ جب بیمار ہوئے تو کفار مکہ جو تھے قریش کے، وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اس بیماری سے بچ نہ پائیں اور اس دنیا سے گزر جائیں، اور اگر ایسا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین کے بارے میں سختیاں کریں، ان کے بارے میں، اور ان کے اوپر روک تھام لگانے کی کوشش کرے، کوئی اقدام کریں گے اگر، تو سارا عرب ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ عرب کے قبیلے یہ کہیں گے کہ جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے، یہ ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کر سکے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد یہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کا انتقام لے رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ایک مجلس بٹھائے، مجلس مشاورت، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ جا کر ابو طالب سے بات کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، اور عاص بن وائل بھی تھا، اور اسود بن مطلب اور دیگر رؤسائے قریش بہت سے جمع تھے۔ وہ یہ سوچ کر جو ہے ابو طالب کے پاس گئے کہ آج ہم اس بات کا فیصلہ کروا ہی لیں گے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے انہی کی زندگی میں۔ جا کر ان سے ملے اور یہ کہے کہ دیکھو کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں اس کے معبود اور اس کی عبادت کے طریقوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، وہ جس کی چاہے عبادت کرے، لیکن یہ جو ہے انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کر دیجئے اور اس سے یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ ایسی بری باتیں اور گالیاں تو آپ جو ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف آپ اتنا کہتے تھے کہ یہ معبود بے جان ہیں، بے حس ہیں، یہ تمہارے خالق نہیں ہو سکتے، اور یہ تمہارے رازق نہیں ہو سکتے، اور تمہارا نفع و نقصان ان کے قبضے میں نہیں ہو سکتا، تم پھر ان بے جان مورتیوں کی جو ہے پوجا کیوں کرتے ہو، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، صرف اتنا کہتے تھے۔ تو یہ وہ لوگوں کو بہت برا لگتا تھا، کیونکہ وہ ان کے معبود تھے، ایک زمانے سے جو ہے اپنے باپ دادا کے زمانے سے وہ ان کی پوجا کرتے آ رہے تھے۔ تو پھر ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں بلاوا بھیجا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ لوگ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کو ان کے مذہب پر رہنے دو، اور تمہارا خدا جو ہے، تم جس کی عبادت کر رہے ہو، تم وہ اپنے کام کرتے رہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر قریش بھی بیچ بیچ میں بولتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ایک ایسی بات کی دعوت نہ دوں جس میں ان کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔
تو ابو طالب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ ایسی کون سی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ان سے کہلوانا چاہتا ہوں، اگر وہ کلمہ کہہ دیں تو پھر سارا عرب ان کے سامنے سرنگو ہو جائے اور سارا عجم ان کا جو ہے ان کے قریب آ جائے اور وہ اس کے مالک ہو جائیں۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو بتاؤ، ایک کلمہ کیا، تمہارے باپ کی قسم میں 10 کلمے کہنے کو تیار ہوں اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ بات کہنی تھی کہ ایسا جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی ایک کلمے سے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی ذات سوائے اللہ کے۔ فوراً کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات تم کہہ رہے ہو، سارے معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک کو اپنا لو، ایک اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس پر پھر جو ہے شروع کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی کی شان نزول میں یہ آیتیں آئی تھی، صاد والقرآن ذی ذکر، اور کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن جو ہے زبردست ذکر و نصیحت سے معمور ہے، نصیحت سے پر کتاب ہے، یعنی ہر قسم کی نصیحت اس میں موجود ہے۔ جو اس کو اپنائے گا، جو اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ یہ بڑی شان والا کلام ہے اور یہ بڑا ہی جو ہے اونچا کلام ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ بڑا جو ہے بہترین کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ اور پھر یہ کہہ دیا گیا جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں اور نبوت کے قائل نہیں ہیں اور اس کتاب کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، وہ تو جو ہے صرف تعصب کی وجہ سے اور ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے یہ کلام میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو ہے اس بات کو نہیں مانیں گے اور ایسے ہی ضد پر قائم رہیں گے تو یقیناً ایک دن وہ عذاب کو دیکھ کر رہیں گے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فلادوا ولا تہن مناص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا، پھر وہ چیختے چلاتے ہی رہے مگر وہ وقت بھاگ کر بچ نکلنے کا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس سے پہلے قومیں آئی تھی، یعنی جو ہے جو پچھلی قومیں تھیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بہت طاقتور اور تنومند قومیں تھیں اور بڑی قوی قومیں تھیں، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوئے قریش مکہ، اے جو ہے مکے کے لوگوں یا عرب کے لوگوں، وہ لوگ جو تھے، وہ قومیں جو تھے وہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن ان کی تکذیب کی وجہ سے، رسولوں کی تکذیب انہوں نے جو کی تھی تو پھر ہم نے ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور اس میں جو بات بتائی ہے کہ ان کے اوپر جب عذاب آیا تو وہ چیخنے چلانے لگے، یعنی عذاب کی جو شکل ہوتی ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ قوموں کا کیا حال ہوا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چیخنے چلانے لگے اور واویلا مچانے لگے اور جو ہے معافی تلافی مانگنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر اس وقت وہ رجوع ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ وقت بھاگ نکلنے کا یا بچ نکلنے کا یا ہم سے جو ہے معافی مانگنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو پکڑ کا وقت ہوتا ہے، مواخذے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نافرمانی کی پاداش میں عذاب کا آ جانا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موت کا آ جانا۔ اگر عذاب نہیں بھی آئے تو موت تو آنی ہے، بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے۔ اگر نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے ایک دن موت آنے والی ہے، اور پھر موت کے آنے کے بعد جب پتہ چلے گا کہ نافرمانی کی جو ہے پاداش میں ان کو کیسے عذاب میں گھیر دیا گیا ہے، ورنہ قیامت ہے اس کے بعد تیسری جو ہے۔ اس لیے یہ کفار مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا تم یہ عذاب کی جو ہمیں بات کر رہے ہو، ڈرا رہے ہو، تو بتاؤ تو صحیح کہ کب آنے والا ہے عذاب، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تمہارا جو وعدہ ہے عذاب کا، قیامت کب آئے گی یا ہمارے اوپر عذاب کب آئے گا، یہ پوچھتے تھے مذاق کر کے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم قوموں کو اور افراد کو ایک مہلت دیتے ہیں، مہلت عمر جسے کہا جاتا ہے، وہ سب کو ملتی ہے اور ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کے لیے کچھ مقرر نہیں ہے کہ 50 سال یا 60 سال یا 70 سال، کوئی 30 سال میں بھی چلا جاتا ہے، کوئی 40 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں۔ تو مہلت عمر سے جو فائدہ اٹھا لیتا ہے وہی دانش مند ہے، وہی جو ہے شاندار آدمی ہے، وہی عقل مند ہے۔ جو مہلت عمر سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بیوقوف ترین انسان ہے۔ مہلت جو دی گئی ہے اس سے استفادہ کرنا یہ جو ہے انسان کو چاہیے۔ اس لیے جو ہے بات بتائی گئی کہ ہر ایک کے لیے مہلت ہے، لکل امت اجل فاذا جاء
اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، 8ویں پارے میں بھی، اور دیگر جو ہے صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک مہلت عمر ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم ممکن نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایک سیکنڈ رک کر کچھ کام کر لوں، فرشتے اجل کو جو ہے کہہ دے تو وہ جو ہے ماننے والا نہیں ہے۔ آپ کی جو ہے زندگی ختم ہو گئی ہے تو پھر ختم ہو گئی ہے، وہ آپ کی روح کو لے کر چلا جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ انسان کو غرغرۂ موت کے لگنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔ غرغرۂ موت کے لگنے کے بعد جو ہے اس کا ایمان اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ غرغرۂ موت کسے کہتے ہیں؟ انسان کا جو وقت آ جاتا ہے موت کا، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ عجائبات سے جو ہے جو پردہ ان کے سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مغائبات جو ہوتے ہیں، جو غیب کی جو باتیں ہوتی ہیں، آج انسان غیب کی باتیں دیکھ نہیں سکتا زندگی میں اپنی، لیکن زندگی جب ختم ہونے لگتی ہے تو جب غرغرۂ موت لگتا ہے تو اس وقت مغائبات سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ نظر آتا ہے۔ جو آج اوجھل ہے وہ جو ہے نظر آنے لگتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، آخرت والی زندگی، جنت و دوزخ، فرشتے سب سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہر ایک جو ہے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک معافی مانگتا ہے، ہر ایک جو ہے چیختا چلاتا ہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو اس وقت ہونا چاہیے جب بنا دیکھے کہ جب کچھ نہیں دکھ رہا ہے، ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے۔ اور ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ باتوں کو سچا مان کر اس پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سوا جو بھی مرتے وقت پر غرغرۂ موت کے لگنے کے بعد جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، جو اللہ کا سخت کٹر نافرمان جو تھا، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانا پسند کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جو ہے وہ موت کے وقت وہ بھی جو ہے ایمان لایا، جس کا تذکرہ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ایسے ایسے کٹر اللہ کے دشمن اور باغی اور غدار بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں جب موت قریب آ جاتی ہے، جب سامنے دکھتی ہے۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے یہ کہا، اس کی کلمات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے سورہ یونس میں کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اچھا اب ایمان لاتا ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، ابھی تک ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا اور بغاوت کرتا رہا ہم سے، تیرا ایمان آج قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایمان کی کیفیت ایسی نہیں چلنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غرغرۂ موت کے لگنے سے پہلے ایمان لانا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا۔ وہ وقت مہلت عمر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، اور اس سے جو استفادہ کر لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس سے استفادہ نہیں کرتا ہے وہ بیوقوف ترین انسان ہے دنیا کا۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک برف کی مانند ہے، برف کو جو ہے آپ باہر نکال کے رکھ دیں تو آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، آہستہ آہستہ گھل رہی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، تو اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک سال اپنی خبر کی طرف رواں دواں ہے، وہ اپنی زندگی اس کی جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے اس کی، وہ یہ سوچ نہیں رہا ہے۔ آج بڑی خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہیں، اور بڑے خوشی سے جو ہے کیک کاٹے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بات جو ہے سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں ایک سال ختم ہو جانے کے بعد، کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا کام کیے اور کیا کیا کرنا تھا، ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا۔ اس کا محاسبہ کرنے کے بجائے خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں منانے کا دن نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ محاسبہ کرنے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سال آپ کو موت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہلت عمر سے استفادہ جو کرا وہ جو ہے فائدے میں رہا، وہی کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ چیخنے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عذاب کے آنے کے بعد یا موت کو جو ہے دیکھ لینے کے بعد، جب جو ہے آپ کے سامنے سے مغائبات کے جو ہے پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہیں اس بات پر بڑا ہی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور وہ کافروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادو ہے۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کو جو ہے بھیجا گیا قوم کی طرف تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جو ہے یہ ہمارے میں سے آ گیا، یہ ہمارے جیسا انسان ہی تو ہے، یہ شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یعنی نبی جو آئے تو وہ انسان ہی تھے اور ان کو جو ہے لوگوں نے نہیں مانا، اور یہ کہا کہ مانا کا الا بشرا مثلنا، بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم تو تم کو ہمارے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہے؟ نبی کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے تھی، انسان کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو کوئی فرشتہ ہونا، آسمان سے اترنا چاہیے تھا، یہ کہتے تھے شروع سے۔ اب آج کیا کہتے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں کہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتے، جب یہ کہتے تھے کہ انسان ہی نبی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیشہ سے جو ہے یہ شک و شبے میں ہی رہے کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان ہی نبی ہوگا، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجنا ہونا چاہیے۔ اور جو ہے یہ بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اگر انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق آ جاتی، جیسا کہ یہ لوگ فرشتے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر فرشتہ آ تو فرشتے تو کو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ خواہشات ہے، نہ نیند ہے، نہ تکان ہے، یہ کیسے اس کی جو ہے پیروی کر سکتے تھے؟ کیسا ان کے لیے نمونہ ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو ہے اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ تو پھر ہم یقیناً فرشتے ہی کو جو ہے نبی بنا کر بھیجتے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے بستے ہیں دنیا میں، رہتے بستے ہیں۔ اگر فرشتے رہتے بستے ہوتے تو یقیناً ہم جو ہے فرشتوں ہی کو جو ہے تمہارا پیغمبر اور تمہارا رسول بنا کر بھیجتے۔ اس لیے جو ہے یہ لوگ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے، اور پھر دو باتیں اس میں کہی کہ ساحر ہے اور کذاب ہے، یعنی کذاب کہا ان کو، جبکہ اس سے پہلے ابھی تک کا جو ہے زندگی میں یہ کہتے رہے تھے کہ صادق اور امین ہیں۔ اچانک 40 سالہ زندگی سامنے ہے، ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ کلمہ پیش کر رہے ہیں، اب اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، جو حق ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ کذاب ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جادو ہے، ساحر ہے، یہ سحر ہے، یعنی جس کو سناتے ہیں وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بیوی شوہر کا نہیں پوچھتی، شوہر بیوی کو نہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے کے لیے تیار، اپنا وطن چھوڑنے کے لیے تیار، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، اذیتیں پہنچ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جادو کا کلام ہے، یہ کہتے تھے۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قسم کی واہیات قسم کی باتیں اور بے بنیاد باتیں کہا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔